اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات انسان کے اوپر لازم کیے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ان کی تعلیم دی ہے اور پھر عملی طور پر ان کو کر کے دکھایا ہے۔ اب جو بھی انسان عمل کرتا ہے تو ہر عمل کے کرنے کے لیے اس کے کچھ نہ کچھ آداب ہیں، کچھ نہ کچھ ضروری چیزیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن چیزوں سے انسان کو رکنا پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ جائز بھی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ چیزیں حلال بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک حکم کو پورا کرتے ہوئے، ایک عبادت کو پورا کرتے ہوئے اس حلال چیز سے بھی بسا اوقات انسان کو رکنا پڑتا ہے۔ تو کچھ لوازمات ہوتے ہیں اپنانے والے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں رکنے والی کہ جن چیزوں سے رکا جاتا ہے، جن کو کرنے کے سلسلے میں منع کیا گیا ہے۔ تو اب یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی بھی عمل انسان کرتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے سلسلے کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں ان کی 8 قسمیں ہیں۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وہ 8 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک فرض ہے، ایک سنت ہے، ایک واجب ہے اور ایک مستحب ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں۔ فرض کے مقابلے کے اندر حرام آتا ہے، سنت کے مقابلے واجب کے مقابلے کے اندر مکروہ تحریمی آتا ہے، اور سنت کے مقابلے کے اندر مکروہ تنزیہی آتا ہے، اور مستحب کے مقابلے کے اندر ندب آتا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ 4 جمع 4 کل 8 چیزیں ایسی بن جاتی ہیں کہ ان 8 میں سے 4 چیزوں کا ادا کرنا، 4 چیزوں کو بروئے کار لانا انسان کے اس عبادت کے سلسلے کے اندر وہ نور پیدا کر دیتا ہے، عبادت کے لیے ضروری ہے۔ اور 4 چیزوں سے رکنا منع کیا گیا ہے، 4 چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 4 چیزوں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب فرض جو ہوتے ہیں تو اس کا ادا کرنا انتہا درجے کا ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک عمل کے اندر کچھ چیزیں فرائض کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ سنن کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ مستحبات کا اور کچھ واجبات کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی عمل کے اندر کوئی کام کرنا حرام ہوتا ہے، کوئی کام کرنا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، کوئی کام کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور کوئی کام کرنا ندب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ ہر چیز کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اپنا اپنی ایک جگہ ہے۔ تو اس جگہ کے اوپر ہر چیز کو رکھنا ہر عمل کے لیے انسان کو ضروری ہے۔ اب اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کے عمل کے اندر جو چیز فرض کا درجہ رکھتی ہے، اگر وہ فرض چیز آپ کے عمل کے اندر نہیں پائی جائے گی تو وہ آپ کا عمل بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو واجب چیز درجہ رکھتی ہے، جو واجب کا جو چیز درجہ رکھتی ہے، اگر واجب کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو واجب کا ایک متبادل چیز موجود ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے نماز کے اندر کوئی واجبات میں سے کوئی چیز چھوڑ دی تو اس کا متبادل کے طور پر سجدہ سہو موجود ہے، بندہ سجدہ سہو کر لیتا ہے تو وہ واجب کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ جو رہ گیا ہے، جو نماز کے اندر کمی ہو گئی ہے، جو زیادتی ہو گئی ہے، تو وہ واجب اس کا قائم مقام، سجدہ سہو جو ہے اس کا قائم مقام بن جاتا ہے، اور وہ واجب کی وجہ سے نماز کے اندر جو کمی آئی ہے وہ کمی انسان کی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سنت ہے، اسی طریقے سے مستحب ہے۔ تو اب ان تمام کی تمام چیزوں کے اپنے اپنی جگہ آنے سے پہلے پہلے آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ فرض کس کو کہتے ہیں، واجب کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں، مستحب کس کو کہتے ہیں، حرام کس کو کہتے ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، ندب، ان کا مقام کیا ہے، یا کیا چیزیں ہیں، ان کی تعریفیں کیا ہیں، ان کے وجہ تسمیہ کیا ہے، ان کی یہ کیا چیزیں ہیں۔ اب فرض جو چیز ہوتی ہے وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے، اور جس کا انکار کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، وہ اس فرض چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے، اور اس کا چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، مستحق عقاب ہوتا ہے، اور اس فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ چھوڑنے والا گناہگار ہے لیکن بالکل انکار کرنے والا سرے سے وہ اس کا کافر ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ اب وضو ہے تو وضو کے اندر کچھ فرائض ہیں، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب 4 چیزیں ہیں، یہ دلیل قطعی سے ثابت ہیں اور یہ فرائض کا درجہ رکھتی ہیں وضو کے سلسلے میں، وضو کے اندر۔
اب وضو کرتے ہوئے ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہو گئی، کوئی ایک چیز نہ پائی گئی، یا کسی ایک چیز کے اندر بھی کمی رہ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو والی عبادت جو آپ کر رہے ہیں، وضو والا حکم جو آپ بجا لا رہے ہیں، آپ کے اس حکم، آپ کی اس عبادت کے اندر صرف کمی نہیں بلکہ یہ ایک حکم بھی رہنے کی وجہ سے، ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز رہنے کی وجہ سے آپ کی عبادت سرے سے مکمل ہی نہیں ہوگی۔ تو فرض اس کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کا چھوڑنے والا، جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا مستحق عقاب ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے۔ لیکن اس فرض کا انکار کرنے والا سرے سے منکر، یہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب فرض جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں فرض عین اور ایک کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض عین جو ہے یہ ہر مسلمان مرد عورت بالغ کے اوپر انفرادی طور پر لازم ہونے والی چیز کو کہتے ہیں، جس طرح کہ نماز ہے۔ اب نماز فرض عین ہے، اب ہر مسلمان مرد عورت بالغ بندہ اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے بالغ ہوتے ہوئے، صحیح سالم ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے گا تو یہ اس فرض عین کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، پکڑ کے اندر آ سکتا ہے۔ جبکہ دوسری چیز ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کی مثال جنازے کی سی ہے۔ اب جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک جگہ کے اوپر فوتکی ہو گئی، کسی جگہ کے اوپر فوتکی ہو گئی، فوتکی ہونے کی وجہ سے اگر اس شہر والے، اس محلے والے، اس گاؤں والے، اس علاقے والے دو بندوں نے، تین بندوں نے، چار بندوں نے جنازہ پڑھ لیا تو گویا کہ پورے کے پورے محلے کی طرف سے، پورے گاؤں اور شہر کی طرف سے وہ اس کا جنازہ فرض ادا ہو جاتا ہے، وہ تمام کے تمام لوگوں سے ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی جنازہ پڑھنے والا نہ ہوا تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے۔ اب فرض عین ہر بندے کے اوپر لازم ہے، ایک کے ادا کرنے سے دوسری کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ فرض کفایہ جو ہے وہ دو چار بندوں نے ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ختم ہو گیا۔ تو یہ فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین جو ہر بندے کے اوپر لازم ہے، ہر مسلمان مرد و عورت بالغ کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے ادا کرنا، اور فرض کفایہ دو چار بندوں نے کسی نے بھی ادا کر لیا تو تمام کے تمام لوگوں سے وہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا نمبر ہے فرض کا، اور فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ اب دوسری چیز آ جاتی ہے واجب کی۔ واجب جو ہوتے ہیں یہ دلیل ضمنی سے ثابت ہوتا ہے، اس کا بلا وجہ چھوڑنے والا فاسق تو ہوگا، گناہگار تو ہوگا، لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، جبکہ واجب کا انکار کرنے والا گناہگار تو ہے، لیکن ہم اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے سنت۔ ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہے یا اس کا حکم دیا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ پھر اس سنت کی بھی واجب کی طرح فرض کی طرح دو قسمیں ہیں، ایک ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ جو ہے یہ جان بوجھ کر کے چھوڑنا اور بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا، بغیر کسی سخت مجبوری کے چھوڑنا انسان کو گناہگار کرتا ہے۔ سنت موقع وہ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے جان بوجھ کر کے نہ چھوڑا ہو، بغیر کسی وجہ کے نہ چھوڑا ہو، بلکہ ساری زندگی اس کے اوپر عمل کیا ہو۔ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ دفعہ زندگی کے اندر چھوٹ گیا ہو تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی سنت کا چھوڑنے والا بغیر عذر کے گناہگار ہوگا اور کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معروم ہوگا۔ یہ چیز ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے سنت غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ پڑھ لیں تو ثواب ہے، کر لیں تو ثواب ہے، چھوڑ دیں تو گناہ کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ جس طرح کے عصر سے پہلے چار سنتے ہیں سنت غیر موقدہ ہیں، اور اسی طرح عشاء سے پہلے چار سنتے ہیں سنت غیر موقدہ ہیں۔ وہ اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو بڑا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسری چیز ہے سنت کی۔ سنت کی بھی دو قسمیں ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ موقدہ ضروری ہے، جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے نہیں چھوڑی جا سکتی۔ غیر موقدہ پڑھ لیں، ادا کر لیں تو ثواب کا باعث ہے، اور اگر ادا نہ کرے تو اس کے اوپر گناہ کوئی نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے مستحب۔ مستحب وہ فعل ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے زندگی میں کیا بھی ہو اور چھوڑا بھی ہو، کرنے سے اس کا ثواب ملتا ہے، اور مستحب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ تو یہ
کوئی بھی حکم ہے اللہ کے احکامات میں سے کوئی بھی حکم ہے تو یہ چار چیزیں اس کے اندر ہوں گی، یا وہ اس کے آداب میں سے کچھ چیزیں فرض کا درجہ رکھیں گی، کچھ چیزیں سنت کا درجہ رکھیں گی، کچھ چیزیں واجب کا درجہ رکھیں گی، اور کوئی چیزیں مستحب کا درجہ رکھیں گی۔ اب فرض جو ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے، فرض کو چھوڑ دینا یا فرض کے رہ جانے کی وجہ سے وہ حکم ادا نہیں ہوگا، سرے سے وہ حکم ہوگا ہی نہیں۔ واجب کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ کمی اس کے اندر آ جائے گی، سنت کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ثواب کے اندر بھی کمی آ جائے گی، اور مستحب کے کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے کے اندر کرے گا تو ثواب ملے گا، اور چھوڑ دے گا تو اس کے اوپر گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس کے مقابلے کے اندر چار چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے حرام کی، دوسرا درجہ ہے مکروہ تحریمی کا، تیسرا درجہ ہے مکروہ تنزیہی کا، اور چوتھا درجہ ہے ندب کا۔ اب حرام جو ہے، کسی بھی عمل کے اندر حرام کا ارتکاب کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں ان کا چھوڑ دینا یہ لازم ہوتا ہے، اور ان کا اختیار کرنا حرام ہوتا ہے۔ چونکہ حرام فرض کے مقابلے کے اندر آتا ہے تو اس کا حرام کا انکار کرنے والا یہ کافر ہوتا ہے، اور اس کو جان بوجھ کر کے کرنے والا مستحق عقاب ہوتا ہے، مستحق عذاب ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مکروہ تحریمی جو ہے حرام کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس کا کرنا گویا کہ انسان کو حرام کے اندر مبتلا کرنے کے مترادف ہے، اس کا چھوڑ دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ مکروہ تحریمی دلیل ضمنی سے ثابت ہوتا ہے، اس کا جان بوجھ کر کے کرنے والا گناہ گار تو ہوتا ہے، لیکن اس کا انکار کرنے والا یہ کافر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مکروہ تنزیہی جو ہے، مکروہ تنزیہی اس کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ثواب ہے، چھوڑ دینا اس کا ثواب ہے، لیکن اس کا کرنے والا گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ایک قسم کی برائی ضرور ہے، تو اس لیے مکروہ تنزیہی کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس کے چوتھی چیز ہے ندب کی۔ ندب کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، کرو گے تب بھی نہ کرو گے تب بھی اس کا کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یہ 8 قسمیں ہیں۔ ان 8 قسموں کو انسان کے ہر عمل کے اندر دخل ہے، ہر عمل کے اندر یہ چیزیں ضروری ہیں، اور ہر عمل کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی مقام ہے، کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ باقی احکامات، باقی مسائل، وضو کے، غسل کے، نماز کے، انشاءاللہ باقی اسباق کے اندر آئیں گے۔ تو یہ ابتدائیہ ہے، تو اس ابتدائیہ کو ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، ان کو ازبر ہونے چاہیے، یا ہر مسلمان کے ذہن کے اندر ہونے چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے، یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے، یا یہ پھر حرام ہے، یا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یا ندب ہے۔ اس کے میرے عمل کے اندر درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ مثلا میں وضو کر رہا ہوں تو میرے وضو کے اندر فرائض کیا ہیں، میرے وضو کے اندر سنن کیا ہے، اور میرے وضو کے اندر حرام چیزیں کیا ہیں، میں وضو کے اندر کرنے کے سلسلے کے اندر کون سی چیزیں مجھے اختیار کرنی ہیں، کون سی چھوڑنی ہے، غسل کے کرنے کے اندر کون سی چیزیں مجھے اختیار کرنی ہے، کون سی چھوڑنی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے ادا کرنے کے سلسلے کے اندر کون سی چیزیں میرے لیے ضروری ہیں، کون سی چیزیں ضروری نہیں ہیں، کن کا کرنا ضروری ہے، کن کا چھوڑنا ضروری ہے۔ تو یہ تب انسان کو معلوم ہوگا کہ جس وقت یہ 8 چیزیں یہ 8 چیزیں انسان کے ذہن کے اندر ہوں گی، تو یہ چیزیں ذہن کے اندر رکھیں، باقی انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر یہ باتیں آئیں گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا